من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمؤمنين، والنار للمشركين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين بالقاسم محمد وإليهم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أسحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صلوات. بزم ہستی میں شمع حق روشن کرنے والا اپنے کلام بلاغت نظام میں سورہ انعام میں 162 آیت میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ کہہ دو اے حبیب کہ میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا اس عالمین کے پروردگار کے لیے ہے۔ آج یوم عاشوراء کی اس عظیم مجلس میں آپ شہزادی کو پرسا دینے بیمار کربلا کی بارگاہ میں جمع ہوئے ہیں۔ ایک ایک لفظ پر نگاہ رہے۔ آج کا کوئی معمولی دن نہیں ہے، نہیں معلوم کہ اگلے برس کون رہے اور کون نہ رہے۔ وہ جو اگلے برس تھے وہ آج نہیں ہے، نہیں پتا کل کون رہے نہ رہے۔ بس یہی سوچ کر ہم کو حسین کا غم منانا ہے، ماتم کرنا ہے، گریہ کرنا ہے کہ شاید ہم اگلے برس زندہ نہ رہے۔ کربلا کے میدان میں حسین نے اسلام، دین، شریعت کو مستحکم کیا۔ حسین نے اپنے عزم، اپنے ارادے سے قرآن کے اصولوں کو باقی رکھا، نبوتوں کو باقی رکھا، دین کو باقی رکھا۔ آدم سے لے کر خاتم تک جو محنتیں، مشقتیں ہوتی رہی اس کو حسین نے باقی رکھا۔ اب قرآن کی آیت جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، اس میں اللہ ہمارے نبی سے مخاطب ہے، کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ آپ کی نماز، آپ کی عبادت، آپ کا جینا، آپ کا مرنا سب کچھ عالمین کے پروردگار کے لیے ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ اللہ ہم تک یہ پیام پہنچانا چاہتا ہے کہ تمہارا بھی جینا عبادت کے لیے ہے، تمہارا بھی مرنا عبادت کے لیے ہے۔ تو عزیزان گرامی، رسول فرماتے ہیں
وہ اعلیٰ خصلت کے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے عشق کرتے ہیں، ان کا مقام بہت بلند ہوتا ہے، جو اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ حدیث قدسی میں خدا کہہ رہا ہے کہ اے فرزندان آدم، تم اپنے وقت سے میری عبادت کے لیے وقت نکالنا، میری بارگاہ میں جھک جانا، تو میں تم کو امیر کر دوں گا، میں تم کو اتنا رزق دوں گا کہ تم سنبھال نہیں پاؤ گے۔ تو مطلب یہ کہ خدا بتا رہا ہے جو میری عبادت کرے گا اس کے دل کو میں امیر بنا دوں گا، اور اسی امیر کے دل میں امیر المومنین کی محبت رہنے والی ہے۔ پھر ادھر دوسرے مقام پر قدرت کہہ رہی ہے حدیث قدسی میں کہ اے انسانوں، میری اطاعت کرنا، میں نے جو کہا ایسے زندگی گزارنا، تم اگر میری اطاعت کرو گے اور میرے تقرب کے لیے زندہ رہو گے، میرے قریب آنے کے لیے تمہارا اٹھنا و بیٹھنا ہوگا، تو میں بھی حی ہوں، تمہیں بھی حی کر دوں گا، میں بھی زندہ ہوں، تمہیں بھی زندہ کر دوں گا، مجھے موت آنے والی نہیں ہے، تمہیں بھی موت نہیں آئے گی، میں بھی باقی رہوں گا، تم بھی باقی رہو گے۔ آدم سے خاتم تک میں نے دیکھا کہ کون ہے جو اس کی اطاعت میں اتنا قریب چلا گیا کہ آج تک وہ زندہ ہے، سوائے حسین اور حسین کے بابا علی کے مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ وہ بھی زندہ، حسین بھی زندہ، وہ بھی باقی، حسین بھی باقی۔ تو اللہ نے بتایا کہ عبادت کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اور یہ مقدر ہے کہ اللہ انہیں چن لیتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ چن لیتا ہے۔ اس نے اہل بیت کو چن لیا، اس نے اہل بیت کے گھرانے کی محبت کو واجب قرار دیا، یہ کہتے ہوئے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت اختیار کرو۔ تو میں پوچھوں پروردگار، تو نے اہل بیت کے گھرانے کو کیوں چن لیا؟ وہ آواز دے گا کہ یہ اہل بیت کا گھرانہ وہ پاک گھرانہ ہے کہ اہل بیت کا گھرانہ اٹھتا ہے میری مرضی پر، بیٹھتا ہے میری مرضی پر، سانس لیتا ہے میری مرضی پر، نماز پڑھتا ہے میری مرضی پر، اس کی حیات میری مرضی، اس کا جینا میری مرضی، اس کا اٹھنا میری مرضی۔ یعنی یہ اتنے مرضی معبود میں زندگی گزارتے ہیں کہ میں نے ان کو چن لیا، ان کا انتخاب کر لیا۔ اب قیامت تک جہاں جہاں تک میری ربوبیت ہوگی وہاں وہاں تک ان کی ولایت رہنے والی ہے۔ انتخاب خدا نے کیا۔ خدا سے سوال پوچھنا کہ تو نے ان کا انتخاب کیوں کیا؟ کہہ رہا ہے کہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ میرے سیدھے راستے پر چلو، دوسرے راستے کی جانب نہ جانا ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔
خدا بتا رہا ہے کون سا راستہ، میرا راستہ. ادھر مولا کہہ رہے ہیں کہ انا صراط مستقیم، کہ میرا راستہ ہی وہ اللہ کا راستہ ہے، اہل بیت کا راستہ اللہ کا راستہ ہے. اور یہ اہل بیت، یہ حسین، یہ علی اتنی بلند پاک شفاف شخصیات ہے کہ جن کے دل میں ان کی محبت آ جاتی ہے وہ دلوں کو، ان کے کارناموں کو، ان کے جینے کو بلند کرتی ہے، گناہوں کو ان سے دور رکھتی ہے. علی کی محبت انسانوں کے دلوں میں بہادری کو پیدا کرتی ہے، علی کی محبت حوصلہ پیدا کرتی ہے، علی کی محبت انسانوں میں، اس کی نسلوں میں صراط کو باقی رکھتی ہے. علی کی محبت انسانوں کے دلوں میں عشق خدا کو پیدا کرتی ہے. علی کی محبت انسانوں میں وہ اہمیت کو عبادت کی اور بڑھاتی ہے. انسان زندہ ہے تو عبادت کی خاطر، اور انسان کو مرنا ہے تو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے. لیکن اس کے درمیان یہ اہل بیت، یہ حسین نے وہ مقام، وہ مرتبہ، اور اللہ کے لیے ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم بھی اٹھتے ہیں علی کی محبت میں، بیٹھتے ہیں علی کی محبت میں. ہمارا جو کوئی عمل ہے وہ روح اس میں علی ہے، کیونکہ علی ہی روح اسلام ہے، علی ہی جان اسلام ہے. میں نہیں کہتا، قرآن کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر آپ نے یہ نہیں کیا، یعنی اعلان ولایت کو پہنچا دو، پروردگار کہہ رہا ہے اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا، یہ نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا، یہ نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا. تو رسول نے منبر پر غدیر کے جا کر ہاتھوں پر علی کو اٹھا کر کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. تو یہ علی کی محبت روح اسلام، علی کی محبت جان اسلام، علی اور حسین شریعت کے محافظ، دین کو بچانے والے، دین کی جھکی ہوئی کمر کو سیدھا کرنے والے. یہ اہل بیت کا دل اللہ کے ارادوں کی جگہ وہ کن فیکون کہتا ہے ہو جاتا ہے. یہ اہل بیت کن فیکون کے درمیان امر رب ہے. ادھر وہ ارادہ کرتا ہے، ان کے دلوں پر وہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے. اسی لیے بعض پوچھتے ہیں لوگ کہ اگر وہ کچھ چاہے اور یہ کچھ چاہے کیا اس میں کبھی تضاد بھی آئے گا؟ میں کہتا ہوں کہ قیامت تک تضاد آ نہیں سکتا، کیونکہ وہ چاہتا وہی ہے جو یہ چاہتے ہیں، اور یہ وہی چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. قرآن کی آیت ہے، وہ چاہتے ہی نہیں مگر جو وہ چاہتا ہے. یہ جاؤ حشم کو ٹھوکر لگانے والا خانوادہ ہے، دنیا کو 3 طلاق دینے والا خانوادہ ہے، یہ انسانیت کو عروج پر پہنچانے والا خانوادہ ہے، جو یتیموں کی کفالت کرنے والا خانوادہ ہے، یہ بیواؤں کا خیال رکھنے والا خانوادہ ہے، یہ اللہ کے حکم کو نافذ کرنے والا خانوادہ ہے. یوں کہوں لفظوں کو بدل کر، آدم سے لے کر خاتم تک نبی کا کام ہے اسلام کو پہنچانا، اور ادھر غدیر کے میدان سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اہل بیت کا کام ہے اسلام کو صحیح سلامت باقی رکھنا. حسین کا جینا، حسین کا شہادت پانا، حسین کی عبادت
حسین کی نماز، کائنات میں ایسی نماز نہیں ملے گی، نہ ایسی عبادت ملے گی حسین جیسی۔ ادھر ابھی حسین پیدا ہوئے ہیں، ادھر فطرس چلا آیا اور کہا یا رسول اللہ کہ یہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے، آپ کے گھر ابھی ابھی یہ بچہ پیدا ہوا ہے، آپ اس کے جسم سے اسے مس کر دیجئے تو اس کا عذاب دور ہو جائے گا اور اس کے جسم پر بالوں پر آ جائیں گے۔ ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں، آج دنیا والے تو کہتے ہیں نہ ہمیں محمد کی ضرورت ہے، نعوذ باللہ، نہ ہمیں کسی اور چیز کی، ہمیں صرف اس کی ضرورت ہے۔ تو بتاتا ہوا چلو اللہ بہت طاقتور ہے، وہ جو چاہتے ہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے یہ کہنا کہ وہ نہیں کر سکتا یہ اسلام کو، انسان کو، مسلمان کو مسلمان رہنے نہیں دیتا۔ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن اس نے محمد کو اور آل محمد کو چن لیا اور ایسے بنایا کہ بغیر ان کے تم میرے پاس نہ آنا، نہ اپنی مرضی میری اپنے پاس ہے، میری مرضی اب علی کے پاس ہے، میں راضی حسین سے ہوں۔ اگر تو کچھ پانا چاہتا ہے حسین کو راضی کر یا حسین کے بابا کے پاس چلا جا، وہ میرے پاس آ جائے گا۔ میرے پاس پہنچ جائے گا۔ میں کہوں یا رسول اللہ آپ یاسین ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، طہا ہے، یاسین ہے، حبیب خدا ہے، جو کہتے ہو جاتا ہے، سنگریزے ہاتھ میں بولنے لگتے ہیں، اذکار جھک جھک کر آپ کی تعظیم کرتے ہیں، اور پھر آپ اگر راستہ گزر جائے تو سمندر کے پاس سے تو مچھلیاں آپ کو سلام کرتی ہیں، آپ کو اللہ نے معجزوں کے ساتھ بھیجا، کیا کچھ نہیں آپ کے پاس؟ آپ خود دعا کر دیجئے کہ اللہ اس کے عذاب کو دور کر دے۔ اللہ یہ فطرس کہا کہ نہیں، میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب کائنات میں ایک نیا موڑ آنے والا ہے، کہ اب حسین کائنات میں آ گئے ہیں۔ اب جب حسین ہے میرے سامنے، میں بتا رہا ہوں کوئی حسین کے جسم کو مس نہ کرے، اس جھولے کو مس کر دو تو اس کو شفا مل جائے گی۔ ایک نیا در کھل گیا حسین کے آنے سے۔ یہ وہ حسین ہے، ابھی کچھ بڑے نہیں ہوئے اور کبھی چھوٹے ہیں۔ تو ادھر رسول مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں، حسین تیزی سے آئے، پیر الجھا، حسین گرنا چاہتے ہیں، رسالت نے خطبے کو چھوڑا، تیزی سے چلے بجلی کی طرح، حسین کو گرنے سے پہلے اٹھایا، حسین کی پیشانی کو بوسہ دیا، حسین کو سینے سے لگایا، منبر پر آئے، اپنے زانو پر بٹھا کے سب مسلمانوں صحابہ کو بتایا کہ دیکھو حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے باقی رہوں گا۔ یہی حسین ادھر کچھ بڑے ہو رہے ہیں، رسول سجدے میں ہے، حسین پشت پر ہے، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ 72 مرتبہ رسول نے کہا، اشارہ کر دے تو چاند کے 2 حصے ہونے والے۔ رسول میں وہ طاقت، حسین کو اشارے سے ہٹا سکتے ہیں، لیکن ادھر جبرائیل نازل ہوئے، کہا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب تک حسین اپنی مرضی سے نیچے نہ آ جائے آپ سجدے کو طول دیتے رہنا۔ تو بتا دیا یہ اللہ نے قیامت تک کے لیے مسلمان یاد رکھ لے، جو حسین کی مرضی وہی
رہی اللہ کی مرضی. جب تک حسین اپنی مرضی سے نہیں اترتے آپ سجدے کو طول دیتے جائے اور آپ دیکھتے چلے جائے حسین کی عظمت, حسین کا مقام. ادھر رسول مسجد میں تشریف فرما, صحابہ کرام کا مجمع, ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لا کر, کہ جس میں سے ایک بچہ گورا تھا اور ایک بچہ کالا تھا. کہا کہ یا رسول اللہ میں باہر گیا ہوا تھا اور اس دوران یہ ولادت ہو گئی, میں بھی گورا, میری زوجہ بھی گوری, اور یہ جو بچہ ہے ایک کالا ہے اور ایک گورا ہے, مجھے شک ہے, آپ بتا دیجئے, آپ رحمت للعالمین ہے, آپ ہر فیصلہ صحیح کرتے ہیں, آپ جو فیصلہ کریں گے میں اس کو مان لوں گا. رسول نے کہا کہ رک جاؤ, ابھی گفتگو ہو رہی تھی, حسین چھوٹے ہیں. ایک مرتبہ رسول کے قریب پہنچے, اب جیسے ہی حسین پہنچے وہ جو سیاہ رنگ کا کالا بچہ تھا حسین کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا. رسول نے کہا مبارک ہو, جا, تیری زوجہ نے کچھ نہیں کیا, تیرا بچہ حلالی ہے جو حسین کی عزت کرتا ہے. رسول کی زبان میں وہ حلالی ہوتا ہے. حسینیت سے باقی ہے. رسول نے کہا ہم نہیں کہتے. یہی رسول اٹھتے ہیں تو حسین کو سینے پہ سلاتے ہیں, بازار میں اپنے کاندھوں پر یہی حسن حسین کو اٹھاتے ہیں, منبر پر یہی حسین کو بٹھاتے ہیں, نماز میں آ جائے تو پشت پہ بٹھاتے ہیں. تاریخ گواہ ہے, کوئی کتاب اٹھا کے دیکھنا, ادھر جب حسین دنیا میں آئے تو حسین کی غذا لعاب محمد تھی. حسین کی غذا وہ غذا تھی جو محمد کے دہن سے نکلتی رہی. محمد نے بتا دیا یہ رسالت کی غذا ہے جو امامت کے دہن میں دے رہا ہوں. اتنی محبت رسول نے کی اسی حسین سے. حسین کا مرتبہ, حسین کا مقام, حسین کی نماز, حسین کی عبادت, حسین کا جینا, حسین کا شہادت پانا. اب اندازہ کیجئے حضرت سلیمان نبی کو اللہ نے بیٹا نہیں دیا, کئی سو شادیاں کی, لیکن اللہ نے سلیمان نبی کو بیٹا نہیں دیا. اب بتاؤ کہ حسین آپ کو کیا کہوں. ادھر حسین چھوٹے ہیں, رسول کے دربار میں آیا, یا رسول اللہ اولاد نہیں ہے. حسین نے کہا نانا میں نے ایک بیٹا دیا. رک جاؤ بیٹا, میں نے دو بیٹے دیے. کہا کہ یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں میں نے لوح محفوظ میں دیکھا اس کی نسل میں اولاد نہیں ہے. نانا میں نے 3 بیٹے دیے. بیٹا رک جا. نانا میں نے 4 بیٹے دیے. بیٹا رک جا. نانا میں نے 5 بیٹے دیے. رک جا بیٹا, رک جا, اس کے نسل میں اولاد نہیں ہے. حسین نے کہا کہ نانا میں نے 7 بیٹے دیے. جبرائیل نازل ہوئے, اللہ کہہ رہا ہے رسالت خاموش ہو جائے اگر حسین قیامت تک کہیں گے کہ میں نے بیٹا دیا. اللہ اس میں قادر ہے کہ قیامت تک بیٹے دیتا چلا جائے گا. حسین اسے کہتے ہیں جو نسلوں کو بدل دیتے ہیں. حسین اسے کہتے ہیں جو جبلت کو بدل دیتے ہیں. حسین اسے کہتے ہیں جو انسانیت کو اس مقام پر پہنچاتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. انسان کی تقدیروں کو حسین بدلتے ہیں, انسانوں کے اخلاق و کردار کو حسین کی محبت بدلتی ہے. آج کا پیام یاد رکھے دنیا, یہ روز عاشورہ
یہ حسین کا ذکر ہو رہا ہے، یہ آج حسین کا دن ہے۔ مجھے بتائیں آپ کہ یزید ملعون کی بیعت سب نے کر لی تھی، اور جو اصول تھے خلیفہ بننے کے، اس اصول کی بنا پر وہ تو خلیفہ بن چکا تھا۔ استخلاف، شورا، خیر و غلبہ، اجماع، یہ چاروں اصولوں کے بنا پر تو وہ بن چکا تھا۔ استخلاف یعنی باپ نے بیٹے کو نامزد کیا تھا، معاویہ نے یزید کو نامزد کر دیا تھا۔ شورا ایک کمیٹی بنائی تھی جنہوں نے یزید کو خلیفہ بنا دیا تھا۔ خیر و غلبہ اس کے پاس پوری طاقت تھی۔ اجماع، سب نے مل کر اجماع کر کر اسے خلیفہ بنا دیا تھا۔ اب تو وہ خاموش بیٹھتا تو کیوں وہ بار بار حسین کے لیے اصرار کر رہا تھا کہ حسین بیعت کر لے، حسین بیعت کر لے، تو حسین کا بیعت نہ کرنا آج سارے اسلام کی دنیا کو یہ پیام دینا ہے کہ یزید غلط تھا، حسین صحیح تھے، اجماع غلط تھا، حسین صحیح تھے، استخلاف غلط تھا، حسین صحیح تھے، شورا غلط تھا، حسین صحیح تھے۔ یزید غلط تھا، یزید فاسق و فاجر، یزید زانی، یزید ایک ہاتھ میں شراب کا جام دوسرے ہاتھ میں قرآن لینے والا، یزید انکار وحی کرنے والا، یزید انکار نبوت کرنے والا، فاسق و فاجر کے ہاتھ پر یہ دامن تکفیر میں بننے والا حسین کیسے بیعت کرتا؟ حسین نے یزید کی بیعت کو ٹھکرا کے بتا دیا کہ یہ رحمانی سلسلہ ہے، یہ قرآنی سلسلہ ہے، یہ طاہر سلسلہ ہے، یہ نبیوں کا سلسلہ ہے، یہ اماموں کا سلسلہ ہے، یہ محبت کا سلسلہ ہے، یہ انسانیت کا سلسلہ ہے۔ ادھر یزید کا جو سلسلہ ہے وہ شیطانی سلسلہ ہے، جو خراب سلسلہ ہے، جو نجاست والا سلسلہ ہے، اس ہاتھ پر میں کبھی بیعت نہیں کروں گا۔ آج ساری کائنات مل کر کوئی ایک ہے جو یزید کو اچھا کہے، کوئی نہیں کہتا، تو تو یزید لاکھوں کا لشکر تیرا تھا، تیری طاقت، سب کچھ دولت، تیر چلانے والے، اسلحہ رکھنے والے لاکھوں کے ہاتھ تیرے ہاتھ پر بیعت کر لیے۔ آج کائنات میں تیرا نام لعنت بن گیا، تیرا نام گالی بن گیا، لیکن کائنات میں ہر مسلمان کے دل میں حسین نے اپنا گھر بنایا۔ اب آپ بتائیں کون جیتا کون ہارا؟ آج کائنات میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کا پرچم جہاں کہیں بھی نظر آئے گا، سمجھنا کہ یہ حسین کی کامیابی کا راز ہے۔ حسین نے بتا دیا، اسلام کو حسین نے بتایا، اسی لیے کہتے ہیں آدم کے وارث آپ پر سلام، نوح کے وارث آپ پر سلام، ابراہیم کے وارث آپ پر سلام، موسیٰ کے وارث آپ پر سلام، عیسیٰ کے وارث آپ پر سلام، محمد مصطفیٰ کے وارث آپ پر ہمارا سلام۔ اگر حسین نہ ہوتے تو آج کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہ ہوتا، محمد رسول اللہ کہنے والا نہ ہوتا، تو حسین نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے آنے والے سجدوں کی لاج رکھی، اس کی عزت کو باقی رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
کوئی یہ اللہ کی عبادت کو ختم نہیں کر سکتا، کوئی نماز کو ختم نہیں کر سکتا۔ ادھر یاد رکھے، کبھی نثر میں کہا جاتا ہے، کبھی شعر میں لا کر کتابوں کو بند کیا جاتا ہے۔ تو شاعر نے بہت خوب کہا، جو میرے دل کو لگتا ہے، ہمیشہ کہتا ہوں، 1000 سجدے زمین حرم پہ ہو لیکن 1000 سجدے زمین حرم پہ ہو لیکن حصول روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں، حصول روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بتا دیا نبی کے طویل سجدے نے، بتا دیا نبی کے طویل سجدے نے، حسین 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 تیری محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج یوم عاشوراء ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کر میں جو کہہ رہا ہوں اس کا نعرہ لگاتے رہے تاکہ پرسا بھی ملتا رہے، آنکھ میں آنسو بھی رہے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ ہم کہہ رہے مولا، اگر ہم اس وقت بھی ہوتے تو اپنی جان قربان کر دیتے مولا۔ آج بھی ہم حاضر ہیں مولا، ہمارا جینا بھی ہمارا مرنا بھی آپ کے لیے ہے۔ حسین کے چاہنے والوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں کیا دعا دوں، آج یوم عاشوراء ہے۔ وہ بی بی، وہ سواری جو اس مجلس میں آئی ہے، بیمار کربلا، یہ خوش ہوں گے میرے بابا پر اتنا زیادہ رونے والے، ماتم کرنے والے آئے۔ بیمار کربلا آپ پر ہمارا سلام۔ حشر کے میدان میں یہی شہزادی آئیں گی، اللہ منادی ندا کرے گا کہ آنکھوں کو بند کر لو، یہ شہزادی آ رہی ہے۔ یہ بی بی آ کے سوال پوچھے گی، پروردگار مجھے آج انصاف چاہیے کہ مجھے اتنا تو بتانا کہ میرے حسین کی خطا کیا تھی۔ خدائی جوش میں رہے گی، فاطمہ آج انصاف ملے گا، فاطمہ سب کو بلاؤ۔ کہا کہ اسی حالت میں سب آئیں گے جو 10ویں محرم کے دن حال تھا۔ عالم یہ ہوگا، عباس آئیں گے بغیر شانوں کے، حسین آئیں گے اپنے ہاتھوں میں اپنا سر لے کر۔ سب آگے، آواز قدرت آئے گی، فاطمہ اب میں عادل انصاف شروع کروں۔ بی بی کہتی ہے پروردگار کچھ دیر رک جا، ایک آ نہ سکا۔ کیوں نہیں آیا؟ کہا وہ خود سے چل نہیں سکتا۔ یہ بی بی جاتی ہے، 6 مہینے والے علی اصغر کو گودی میں لیا، جب منگا ڈھلا ہوا باچوں میں لہو۔ پروردگار انصاف کرنا۔ اے حسین کے چاہنے والوں، ایسے عظیم مرحلے پر ہم پہنچ گئے ہیں، عصر کا وقت قریب آ رہا ہے۔ ادھر سعید ابن علی کربلا کے میدان میں قربانیوں کو پیش کر رہے ہیں، لیکن 2 ایسی قربانیاں ہیں جس سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی اور انسانیت کے گال پر تماچا لگا ہے۔ ایک وہ شہادت ہے ابوالفضل العباس کی، بازو برابر والا بھائی، امامت جس پر
کیا کرے اسے عباس کہتے ہیں. ایسا عباس جب لبی پر آیا حسین نے کمر کو تھاما, آواز دی الان انکبر رہی. اے میرے بھیا آپ کے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی. حسین کے چاہنے والوں, ہر شہید کے لیے یہ بات تھی کہ وہ شہید جیسے ہی پشت زین سے زمین پر آیا گرتے ہی اس نے ہاتھوں کو ٹیکا. لیکن یہ ابوالفضل عباس تنہا ایسی شخصیت ہے کہ جو زمین پر آئے تو ہاتھ نہیں تھے, منہ کے بل عباس زمین پر گرے. تیر اور بار ہو گئے. یہی عباس کی اگر آپ زیارت کو جائے اور مقدر نے ساتھ دیا تو آپ اصل خبر عباس تک اگر پہنچنے میں کامیاب ہو جائے تو سر پیٹنے کا مقام ہوگا. عباس کی خبر بہت چھوٹی سی نظر آئے گی, جبکہ عباس بہت لمبے خط کے تھے. اپنے زمانے کے سب سے بلند شخصیت کا نام عباس. آخر ماجرا کیا ہوا جب حسین عباس کے شانے لے کر خیام کی طرف پلٹ گئے؟ یزید ملعون نے انعام رکھا تھا, کہا تھا جو عباس کا گلا جسم سے جدا کرے گا اسے بہت زیادہ انعام دوں گا. 4000 کی تلواریں تنہا عباس کے لاشے پر ٹوٹ پڑی. اتنے وار عباس کے جسم پر. حسین کی کمر ٹوٹ گئی. حسین یکو تنہا ہو چکے, کوئی نہیں یاور و مددگار. ایسے میں وہ 6 مہینے والے علی اصغر نے وہ کارنامہ انجام دیا. آج تک انسانیت کے گال پر تماچا ہے یہ شہادت علی اصغر. اللہ نے آپ کو صاحب اولاد کیا ہے. سنیں آپ کیا عالم ہوا. وہ اصغر 3 دن سے بچہ تڑپ رہا, 6 مہینے کا بچہ ادھر سکینہ تڑپ رہی ہے. یہ علی اصغر کو دیکھ کر علماء نے تشبیہ دی ہے علی اصغر کی شہادت کی. بتایا کہ مارنے کے کئی طریقے ہیں. کسی کو تیر سے مارا گیا, کسی کو تلوار سے مارا جاتا ہے, کسی کو زہر دیا جاتا ہے. لیکن مچھلی کو جب مارنا ہوتا ہے تو کوئی اسلحہ کی ضرورت نہیں ہے. مچھلی کو چادر آب سے باہر نکال لے, وہ تڑپ کر مر جائے گی. علماء نے کہا علی اصغر کا بھی یہی حال تھا. جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے تو مچھلی بہت تڑپتی ہے. 7 اور 8 محرم کو رباب کا لال اصغر اتنا تڑپا کہ سکینہ کہنے لگی بابا میرا بھیا مر جائے گا. بابا بابا پانی کی سبیل کرو بابا. پھر مچھلی کی دوسری حالت یہ ہوتی ہے کہ جب اس کی طاقت ختم ہونے لگتی ہے تو کبھی اس کروٹ پلٹتی ہے, کبھی اس کروٹ پلٹتی ہے. 9 محرم کے دن علی اصغر کا یہی حال تھا. طاقت ختم ہو گئی, کبھی اس کروٹ بدلتے ہیں, کبھی اس کروٹ بدلتے ہیں. سکینہ تڑپ رہی ہے, اے میرے چچا پانی کی سبیل کیجئے, اے میرے بابا پانی کی سبیل کیجئے. اب تیسری حالت مولا مجھے طاقت میں بیان کر سکوں. ایسی حالت ہوتی ہے مچھلی کی جب کوئی طاقت نہیں رہتی, حرکت نہ کر سکے تو مچھلی اپنے منہ کو کھولتی ہے, بند کرتی ہے, کھولتی ہے, بند کرتی ہے کہ میرا دم نکل رہا ہے, میں جا رہی ہوں. ارے روز عاشور اصغر اپنی سوکھی زبان کھولتے ہیں, بند کرتے ہیں. بابا میں بہت پیاسا ہوں بابا, بابا
10ویں محرم، روزے عاشورہ، بیمار امام مجھے معاف فرمائے اگر کوئی سخت جملہ میں نے کہہ دیا، بیمار ہم کو سن رہے ہیں، انہی کی بارگاہ میں ہم تشریف فرما ہے۔ ادھر حسین کربلا کے میدان میں، عالم یہ ہے کہ اب سب ختم ہو چکا، اللہ کی راہ میں سب قربان کر دیا۔ کبھی زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، کبھی خاک کو لے کر اپنے سر پر ڈالتے ہیں، کبھی تناب خیمہ کو تھام لیتے ہیں۔ زینب نے جب یہ حسین کا ماجرا دیکھا، قریب آئی، باہوں میں باہوں کو ڈالا، بھیا یہ کیا عالم ہے بھیا؟ رو کر کہا زینب میرے علی اکبر کو مار دیا، زینب میرے عباس کو مار دیا۔ پلٹ کر حسین نے کہا زینب میں اپنی آخری حجت تمام کر کر واپس آتا ہوں۔ حسین میدان میں آئے اور ایک مرتبہ آپ نے پوچھا یا قوم ما لا تقاتلونی ام بقصاص ام بجراحت ام بمال استملکتہ ام بدین بدلتہا ام بشریعت غیرتہا۔ اے قوم مجھے بتاؤ مجھ سے کیوں جنگ کر رہے ہو؟ کیا میں نے کسی کا مال غصب کر لیا؟ کون سا بدلہ لے رہے ہو؟ میں نے کیا شریعت کو بدل دیا؟ میں نے دین کو تغیر کر دیا؟ بتاؤ کیوں مجھ سے جنگ کر رہے ہو؟ سب نے ایک آواز میں کہا بغضاً لابیک، آپ کے بابا کی دشمنی میں ہم آپ سے جنگ کر رہے ہیں۔ حسین نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پلٹ کر آخری بار تب آئے ہیں حسین، یعنی تمام کے تمام حجتوں کو تمام کر دیا۔ اب آئے حسین، یہی بیمار کربلا کی جس کی بارگاہ میں ہیں ہم، کہا بیٹا خدا حافظ میرے لال، بیٹا جب وطن لوٹ کے جانا میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا، ان سے کہنا جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا، جب کسی غریب کا ذکر سننا مجھ غریب پر دو آنسو بہا لینا۔ ان سے کہنا میں نے تمہیں اس وقت بہت یاد کیا جب میرے ہاتھوں پر 6 مہینے والا تھا، مولا ہم حاضر ہیں مولا، ہماری جان قربان آپ پر مولا۔ حسین حجتوں کو تمام کرتے ہوئے آئے، خدا حافظ رقیہ، خدا حافظ سکینہ، خدا حافظ زینب ام کلثوم، ماں کی کنیز فضہ، خدا حافظ۔ سب سے سخت لمحہ کہ جو فضہ نے آ کر کہا آقا اتنا موقع دیجئے، ہم دو رویہ خطار بنا کے کھڑی ہو جاتی ہے، آپ درمیان سے گزر جانا۔ علماء لکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ سخت ترین لمحہ حسین کی زندگی کا یہی تھا کہ حسین سر کو جھکا کر کہہ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین آگے بڑھ رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے تھے مولا ہمیں کس کے حوالے چھوڑے جا رہے ہیں؟ حسین نے کہا میں نے تمہیں اللہ کے حوالے کیا۔ یہ کہہ کر حسین باہر آئے، فنظر یمینا و شمالا، دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، حسین کے دل پر ایک چوٹ لگی۔ جو بھی صبح سے باہر آیا میں جا کر چھوڑ رہا تھا، عباس تھے، علی اکبر تھے، اب میں آیا ہوں، کوئی نہیں ہے میرا گھوڑا لانے والا۔ آواز دی حسین نے یا بطال الصفا و یا فرسان الحیدہ مالی انادیکم فلا تجیبونی۔ اے میرے شیرو، اے میرے بہادرو، کہاں ہو تم؟ تمہارا حسین تمہیں پکار رہا، تم آواز نہیں دیتے۔ آواز آئی مولا ہم پر موت آئی ہے مولا، اگر پھر حیات ہوگی تو ہم پھر آپ پر قربان ہو جائیں گے۔ یہ ماجرا زینب نے دیکھا، دوڑ کر گئی، لجام تھام لیا اور سلجنا کو لے کر آئی، میرے بھائی ماں جائے سوار
منظر نظر نہیں آئے گا. زینب نے حسین کے بازو کو تھاما. بسم اللہ بھائی سوار. ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کرو شہزادی سوار تو آپ نے کر دیا, پھر اب نیچے کون اتارے گا؟ گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. زلجنا آگے چل زلجنا. اشارہ کیا تو کیا دیکھا؟ صاحب اولاد کا مجمع ہے. ادھر سکینہ بی بی گھوڑے کے سما پر لپٹ کر کہہ رہی ہے زلجنا میرے بابا کو نہ لے جا, جو صبح سے گیا واپس نہیں آیا. زلجنا کہا بابا ذرا نیچے آئیے بابا. حسین نیچے آئے, کہا بابا ذرا بیٹھ جائیے بابا. حسین بیٹھ گئے, کہا بابا ذرا لیٹ جائیے بابا. حسین جلدی زمین پر لیٹ گئے. تیزی سے سکینہ بابا کے سینے پر لیٹ گئی. بابا میں سو جاؤں بابا. ہاں سکینہ سو جاؤ میری بچی. کچھ دیر گزری, چونک کر آنکھوں کو کھولا, کہا بابا جائیے بابا. کیا بات ہے سکینہ؟ کہ ابھی ابھی دادی خواب میں آئی ہے, کہہ رہی ہے سکینہ میرے بیٹے کو نہ روکو. اے حسین کے چاہنے والوں, اللہ جوانوں کی جوانی کو سلامت رکھے. وہ قیامت خیز منظر, حسین میدان میں آئے, لاکھوں کے لشکر کو حسین نے دیکھا. عمر سعد سے کہا کہ میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. یہ آوازیں بہت ہے, یہ آوازوں کو روک دے. ادھر عمر سعد نے کہا آقا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. اب یہاں پر حسین نے اپنے اختیار کو بتایا کہ میں انہیں روک دوں. کہا کہ آپ کے اختیار میں ہے. حسین نے ایک تند نگاہ کی اور ید اللہ کے بیٹے نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا. اشارہ کرنا تھا حسین کا. واللہ خدا کی قسم جو جہاں پر تھا ساکت ہو گیا. کسی کا ہاتھ اٹھا تھا اٹھا رہا, کسی کا پیر اٹھا تھا اٹھا رہا. گھوڑوں کے زبان میں اور اس کے منہ کھلے کے کھلے رہے, سانسوں کی آواز آ رہی تھی. حسین کہنے لگے سنو, کل تم یہ نہ کہنا کہ ہم حسین کے حسب نسب سے واقف نہیں تھے. لو میں تجھے اطلاع کرتا ہوں. غریب حسین کہتا گیا انا ابن محمد المصطفیٰ, انا ابن علی المرتضیٰ, انا ابن فاطمہ الزہراء, انا ابن فاطمہ الزہراء. سب خاموش تھے. حسین نے کہا کہ اگر تمہاری حمیت باقی ہے تو پھر عرب کے دستور کے حساب سے ایک ایک جنگ کے لیے آگے آئے. ادھر ایک ایک آتا گیا. حسین قتل کرتے گئے. دو دو آئے, حسین نے قتل کیا. 10 کی ٹکڑیاں آئی, حسین قتل کرتے جاتے. پھر 100 کے رسالے آتے گئے. حسین کا طرز جنگ یہ تھا کہ حسین ایک اونچے مقام پر جاتے, نیزے کو نصب کرتے, اب گھوڑے کو کاوا دے کے آتے. اب جو پلٹ کر حسین آتے وہ 100 سوار خون میں نہاتے ہوئے نظر آتے. حسین پھر اپنے نیزے کو نکالتے, آگے بڑھتے گئے. لاشوں کے انبار لگ رہے تھے اور یہاں پر عمر سعد نے کہا کیا کر رہے ہو, یہ قتال عرب کا بیٹا ہے. ہم نے سمجھا تھا کہ پیاس اور بھوک نے اسے ختم کر دیا, لیکن ابھی بھی یہ بہادر ہے. کیا کرے, سب مل کر حملہ کرو. ایک حسین لاکھوں کا لشکر
اپنے آستین کو الٹ دیا، طبقات الٹنے لگے. تم مجھے کمزور سمجھتے ہو، میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا نور نظر ہوں. اب جو حسین نے تلوار چلائی، اس تیزی سے حسین تلوار چلاتے جاتے، تیر تلوار پر رک رہے تھے، پتھر تلوار پر رک رہے تھے، نیزے تلوار پر رک رہے تھے، تلوار تلوار پر رک رہے تھے. علمان کی صدائے بلند تھی. حسین جو تھے وہ ایک مرتبہ لہو میں ڈوبتے جاتے، نکلتے جاتے. حسین کی کونیوں سے لہو جاری تھا، خدال پر خدال ہو رہا تھا. حسین نے فوج کو نخیلا تک دھکیل دیا جو کربلا سے 12 میل کے فاصلے پر ہے. اس تیزی سے حسین اعضاء انسانی کو کاٹ رہے تھے کہ انسان کے سر منتشر ہو رہے تھے. کربلا کے میدان میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، ایک بجلی تھی جو کڑک رہی تھی. حسین کہاں پر آتے، کدھر جاتے، کسی کو پتا نہیں تھا. آخر میں کسی نے کہا حسین علی اکبر کا واسطہ، حسین عباس کا واسطہ. فرات نظر آیا، عباس اٹھو، میری جنگ نہیں دیکھی عباس. بڑی تمنا تھی نا کہ میں جنگ کروں گا. پھر حملہ کیا حسین نے. اب ایک مرتبہ سایہ محسوس ہوا. جبرائیل ہٹ جا، جبرائیل امتحان کا وقت ہے. کہا کہ سلام بھیجتا ہے اللہ، فقر و مباحات کر رہا ہے خدا. کہہ رہا ہے عبدی حسین عبدی، پلٹا اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی جانب کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا. اے میرے اللہ تو راضی ہے مجھ سے. ایک مرتبہ نیام میں تلوار کو رکھا، لا حول ولا قوت الا باللہ علی ملت رسول اللہ. یہ کہہ کر حسین نے یہ آواز کو بلند کیا، رزن بے قضائے ہی و تسلیما لعمر یا غیاثال مستغیثین لا معبود سوا. یہ کہہ کر نیزے پر پیشانی کو رکھا، کچھ دعا پڑی. اب جو پیشانی کو اٹھایا، بھاگی ہوئی فوج آئی، ایک تیر چلا، حسین کی پیشانی پر لگا. حسین نے تیر نکالا، ایک پتھر آیا، دندان پر لگا. حسین نے لہو کو صاف کیا. ایک تیر کیا چلنا تھا، ہزاروں تیر چلے. حسین کے جسم میں پیوست ہونے لگے. حسین گھوڑے پر جھومنے لگے. اور ہرملا کہتا ہے ابھی حسین اتنے بہادر، اتنے تیر لگنے کے بعد حسین کے پیر رکابوں سے نہیں نکلے تو مجھ سے کہا گیا میں تیزی سے قریب آیا. کیا بیان کروں، ایک میں نے ایسا تیر چلایا جو حسین کے سینے سے ہو کر پشت سے نکلا. حسین تڑپنے لگے، بڑی کوشش کی حسین نے تیر کو نکال دے، نکل نہ سکا. حسین نے اپنے گھوڑے کی سین کو قریب کیا، سینے کو دبایا، آواز دی خون پرنالے کی طرح نکل رہا ہے. ادھر سے نیزہ لگا حسین کے گلے پر، حسین ادھر جھکے، ادھر سے نیزہ. 4000 نیزہ بردار حسین کبھی ادھر جھکتے ہیں، کبھی ادھر جھکتے ہیں. سلام ہو ہمارا امام پر جو ناحیہ میں کہتے ہیں زیارت میں، سلام عزت مظلوم پر جن کا لاشا نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا. حسین کو تیروں کا تابوت ملا. اب جیسے ہی حسین زمین پر آئے، یہ سلجنا دوڑتا ہوا چلا، الصلیبہ الصلیبہ، ظلم ہو گیا ظلم ہو گیا. آیا قوم میں آ کر دیکھا خیمے میں، سب سے پہلے سکینہ نے پوچھا اے سلجنا میرے بابا کو پانی پلایا. زینب کے دامن کو تھاما، کھینچتا ہوا چلو بی بی چلو بی بی. سامنے فضا، ہٹو ہٹو علی کی بیٹی آ رہی ہے، علی کی بیٹی آ رہی ہے. زینب پہنچی تو خاتمہ دیکھا، حسین زمین پر. یہ اپنے ساتھ تو دیکھ رہا ہے میرا بھائی ذبح ہو رہا ہے، اس نے چہرے کو موڑا. زینب ادھر آئی، یہ اپنا ساتھ تو دیکھ رہا ہے میرا بھائی ذبح ہو رہا ہے. اب کیا کرے زینب، تیزی سے فرات کر
چھوٹی 4 سالہ بچی سکینہ دوڑتی ہوئی آئی، دیکھا شمر کو حسین کے صدر پر سوار ہے، اپنا گلا حسین کے گلے پر رکھا، اے شمر مجھے ذبح کر دے، میرے بابا کو چھوڑ دے۔ ظالم نے حسین کے سامنے